اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ شادی شدہ لڑکی کا چوڑیاں اتارنا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی عام شلوار قمیص پہنتی ہے اور شادی کے بعد ساڑی پر آ جاتی ہے اور چوڑیاں پہننے لگتی ہے، اور چوڑیاں پہننے میں یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چوڑیاں اتار دے تو اس کے شوہر کی زندگی کم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی آنے لگے گی۔ تو کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ عمران صاحب کلکتہ سے۔ نہیں جی، یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے۔ خواتین کے چوڑیاں اتارنے یا پہننے سے میاں کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ زینت اختیار کرے، اور کنواری زیادہ زینت اختیار نہ کرے تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو البتہ اس سے کوئی شوہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو۔ اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب۔ دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور طول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے اب وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خواہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا طعنہ آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے طعنے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر ہے؟ بیوی کی نہیں، بیوی کے مال کی زکوٰۃ۔
یہ پوچھا ہے جی دلاور خان نے کوہاٹ سے، میری شادی کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میں کیسے لائی تھی، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اسٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے، تو اس سونے کی زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے، اور جو سونا بیگم میکے سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ بیگم صاحبہ ادا کریں گی۔ ہاں جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہے ہمارا آپ استعمال کریں، تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، تو آپ ہی پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب رہا مسئلہ، عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں بھائی، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا میاں دے گا۔ تو دیکھیں اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ پہلے سے بیوی کو بتایا ہوا ہو، اس سے اجازت لی ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں سونے کی۔ بے شک ایک دفعہ بتا دیں، پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکوٰۃ اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا، پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں۔ اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکوٰۃ پہلے ادا کر دی، بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور بیگم کہہ دی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا کیا آپ نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکوٰۃ سے پہلے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہر ہی زکوٰۃ دے گا، تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو تو جائے گی، لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمے یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی کے سونے کی زکوٰۃ خود دے، ہر ایک پر اپنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ہر آدمی اخپل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کہیں ہم دیں کہاں سے بھائی، ہمارے پاس سونا ہے، تو بھائی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکوٰۃ، تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں، جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ نہ کچھ پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو پورے سال آپ کنٹینیو جمع کریں، زکوٰۃ کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں۔ تو یہ 1 سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے خاتون کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے؟ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹاتے ہیں، تو یہ تو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا منہ کھول دینا چاہیے انسان کو، اللہ کو دیتے ہوئے کیا اس میں کنجوسی سے، اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں، ہم تو اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے، وہ خوب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے۔